اربوں ڈالر کی قسطیں واپس کرنی ہے باقی سال میں. IMF کے ساتھ کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس نکمی حکومت کی. اگر کسی نے ترقی کی ہے پچھلے 9 ماہ میں تو وہ صرف شریف اور زرداری خاندان. ان کے اربوں روپے کی دولت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کرائے پچھلے 9 ماہ میں. اور اس حکومت، اس ساری کی ساری جو ہماری عوام ہے، عام عوام، اس کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا. آج صنعتیں بند ہو رہی ہیں، آج بجلی کے بل مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، آج چیزوں کی قلت آنا شروع ہو چکی ہے. ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہمارا دشمن ہماری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے. کیوں؟ یہ وہی پاکستان تھا جو 9 ماہ پہلے ترقی کر رہا تھا 6% کی رفتار سے، جس کو ساری دنیا جس کی تعریف کر رہی تھی کہ جس طریقے سے اس نے کرونا کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے اس کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے 10% سے اس کی صنعت بڑھ رہی ہے. اور اگلے سال یعنی یہ جو موجودہ سال ہے اس میں ہم نے 8% سے بڑھنا تھا. اس سال ہماری معیشت سکڑے گی. تو یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا یہ پاکستان کے لیے ایسے تھا جیسے کسی دشمن نے کیا. اور اب اس ملک کو ہم نے دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اور یہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں کر سکتا، یہ کوئی زرداری اور شریفوں کی آل اولاد جو نالائق آل اولاد ہے وہ نہیں کر سکتی. اس کو پاکستان کی منتخب حکومت کرے گی، اس کو عمران خان کھڑا کرے گا جو ایک ایسی جماعت کا سربراہ ہے جو سوابی سے گوادر تک، کراچی سے کوئٹہ تک اور لاہور، گجرانوالہ، گجرات، صرف ہر جگہ پر اس وقت آج اگر کوئی سیاسی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں تو اس کا نام پاکستان تحریک انصاف. اور نہ ہم ان کو الیکشن سے فرار اختیار کرنے دیں گے اور نہ اس ملک سے فرار اختیار کرنے دیں گے جنہوں نے اس ملک کو ایک سازش کے ذریعے اس دلدل کے اندر گھسیڑا، ہماری پرواز کو روکا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی احتساب ہوگا. ان کے NRO 2 کے ہم فیتے کر دیں گے اور اس ملک کی معیشت کو دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کریں گے. ہمارا ملک جو ہے وہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ آل زرداری اور آل شریف اپنے کک بیکس اور کمیشنز کے لیے اس کو ایک کھیل کا میدان بنا لیں. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ایک عظیم ملک ہے اور پوری اسلامی دنیا میں، یہ پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ اقبال کی مثال رکھتا ہے. جو اقبال کہتا تھا نا کہ اس دیس میں شاہین جو ہے وہ بستے ہیں اقبال کے. تو یہ ایک بلاول بھٹو، مریم نواز اور یہ حمزہ شہباز جیسے نالائکوں کے لیے نہیں یہ ملک بنا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے یہ ملک واپس ان قریب ہم لینے والے ہیں. آدھا رستہ ہم نے طے کر لیا ہے اور باقی آدھا رستہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم طے کر لیں گے. میں تمام کارکنوں سے یہ کہتا ہوں کہ انتخابات کی تیاری شروع کریں. صرف پنجاب اسمبلی کے انتخاب نہیں، پورے پاکستان کے انتخاب ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پاکستان کی تعمیر نو، ریسکیو، سٹیبلائزیشن اور اکنامک ریکوری کا سفر طے ہوگا. بہت شکریہ. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اچھا جی، کیا آپ مجھے بتائیں جی کیا آپ کی پروگرس رہی ہے کیمپ؟ جی بھائی کیمپ کی پروگرس کتنے ممبر سازی ہو گئی ہے؟ ابھی گاڑی پڑی ہے 5 سے 8 سو اچھا، اس کو آپ نے رات لیٹ تک چلانا ہے کیونکہ یہاں پر رش بڑا ہو جی کافی ایسے ہی لو جی، اجازت ہے. ٹھیک ہے. آصف جی فرمائیے گا کہ ماضی میں آپ کے والد جو تھے بڑے سیاست کے متحرک تھے، کافی تھے. اس طرح پرویز الہی نے آپ کے والد صاحب نے کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کوئی خیر کی توقع ہے آپ کو یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تمام قوتیں پاکستان کے لیے ان کا ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے وجود کا ہمارا ایک ایگزسٹینشل ایشو ہے. ماضی کی تمام تلخیوں کو بلا کے، غلط فہمیوں کو بلا کے اگر ہم ماضی میں ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر آگے مستقبل میں کیسے جائیں گے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ 20 سال پہلے، 30 سال پہلے کیا ہوا تھا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 10 سال، 20 سال میں پاکستان کدھر کھڑا ہوگا. اور اس کے لیے ہم سب جو قوتیں بھی عمران خان کے پرچم تلے آنے کے لیے اکٹھی ہیں تو وہ ہم ان کو خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارا قائد عمران خان ہے اور انشاءاللہ وہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے. آخری سوال سوچیں کہ ابھی تک نون لیگ نے جو ہے وہ نام نہیں
की तजवीज़ किए हैं, कंफ्यूजन का शिकार है। नून लीग को समझ नहीं आ रही कि कोई ऐसा नाम कहाँ से ढूंढे जो काबिल एहतराम भी हो और नून लीग के लिए नजम सेठी की तरह जुल्लू भी फेर ले। ठीक है, अब जो नजम सेठी ने जिस तरह 35 पेंचर किए थे, उस तरह का कोई बंदा तैयार नहीं है आजकल के माहौल में, क्योंकि ये बात बड़ी आगे चली गई है, बात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से आगे चली गई है, बात 35 पंचर से आगे चली गई है। अब कौन माई का लाल है जो इस वक्त नून लीग का जियाला भी बनेगा और वो काबिल एहतराम नाम भी होगा, गैर मुतनाज़िर नाम भी होगा? ऐसा कोई नाम मेरे ज़हन में तो नहीं है, इसलिए उन्हें नाम ही कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, बिल्कुल हम बातचीत करेंगे जी उनके साथ, और अलबत्ता कि हमें बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सब एक कराची का जो इलेक्शन था वो तो पीपल्स पार्टी ने एक मजाक ही बना लिया, ऐसा झुल्लू फेरा उन्होंने। लेकिन मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शनों में ऐसा झुल्लू फिर जाता है अमूमन। आम इंतखाबात में ऐसा करने का कोई अंदेशा नहीं है। इन्होंने ज़िमनी इंतखाब में भी करने की कोशिश की थी, ये नाकाम रहे। जो इमरान खान के 9 इलेक्शन थे जहाँ से वो लड़े, उसमें भी बड़ी कोशिश की, ये नाकाम रहे, और अगले वाले आम इंतखाबात में भी ये नाकाम रहेंगे। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये बिला वजह ही इंतखाब के मैदान से फरार नहीं इख्तियार कर रहे हैं। इन्हें पता है अवाम फैसला कर चुकी है और इनके सारे उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। और अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है कि इनका बयानिया अभी भी लोगों में मकबूल है, तो आए ना, ये घोड़ा है, ये मैदान है, किस चीज़ से फरार इख्तियार कर रहे हैं? बहरहाल अब हम इन्हें फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। कौमी असम्बली भी अब डिसोल्यूशन की तरफ जा रही है और इनको अदम एतमाद देना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है आम इंतखाबात, सिर्फ पंजाब असम्बली के नहीं, आम इंतखाबात का स्केड्यूल आएगा। इसीलिए मैं कारकुनों को बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ पंजाब असम्बली नहीं, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, और हमारी टीम तैयार है इंशाअल्लाह इस मईशत को संभाला देने के लिए। फैसले तो करने पड़ेंगे, हमें बहुत बड़ी फैसले साजी करनी पड़ेगी, और 6 माह के अंदर वो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जो पिछले 10 साल में किसी ने नहीं किए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इसके पैरों पर दोबारा खड़ा करेंगे।